کوئی بات نہیں. دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا کیا؟ سلطان ٹیپو شہید وہ پھر کسی دن پڑھوں گا کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو مدار بناتے ہو سلطان ٹیپو مارا نہیں کیا؟ مگر کیوں اس کو سارے مانتے کہ وہ شہید تھا؟ سینہ تان کر مرا. اس نے کہا شیر کی زندگی ایک دن کی جاؤ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. اور تم دنیا کے نتیجے دیکھتے ہو کہ حسین شہید ہو گیا. فرماتے ہیں ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جس نے اسلام کو دین کی حیثیت سے انتظار کرنے کی کوشش. مسئلہ حکومت کی بات نہیں صرف کہ اس کو مذہب بننے دیا جائے یا دین بنایا جائے. چنانچہ اس نے ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا اور ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ گئی. بنو امیہ کا مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ مقابلہ پر آیا. یہ محلب ساری عمر بنو امیہ کی خاطر نیک لوگوں کو قتل کرتا رہا. جس نے سر اٹھایا نا کہ شریعت کو قائم کرو اس نے بے شمار مارے. ایک حسین رضی اللہ نہیں آئیں گے ہر شہر میں 11 لوگوں کو مارا لیکن پوری سلطنت کی پشت پرائی کے باوجود ان دیوانوں کو شکست نہ دے سکا. وہ عباسیوں کے دور میں چلتے رہے مگر بدقسمتی سے خود اس مٹھی پر جماعت میں افتراق پیدا ہو گیا اور اسی وجہ سے انجام کار سرفروشوں کی اس جماعت کا خاتمہ ہو گیا. ہارون رشید عباسی کے کارناموں سے سب سے زیادہ شاندار کارنامہ یہی ہے کہ اس نے اس جماعت کے آخری نام لیواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو یہ کہتی تھی کہ حکومت صرف اللہ کا حق ہے. مٹا دی کہ نہیں اللہ کا حق نہیں یہ بندوں کا. اس لیے مہدی کے فرزند کو مسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں. وہ کہتے تھے یہ مہدی کا بیٹا ہارون رشید کوئی حکومت نہیں کر سکتا قرآن راج کرے گا. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ جس کو چاہیں خلیفہ یا امیر منتخب کر لیں. دیکھا اپنے ملوکیت کی اس کرشمہ سازی کو کہ ہارون اور اس کے پیشراؤں نے حکومت الہیہ کے دائیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا لیکن کسی ملا یا پیر نے عبد الملک اموی یا ہارون عباسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں. یہ حلوے کھاتے رہے حجروں میں بیٹھے رہے ان کو جاگیریں بھی دیں یہ دین کا بیڑا غرق کرتے رہے. فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا. اب بڑے بڑے علماء سے میری بات ہوئی ولی تھے مر گئے. میں نے پوچھا کیوں ہدایہ میں لکھ دیا کہ خلیفہ وقت حدود اللہ پامال کرے شراب پیے زنا کرے اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی. کیوں لکھا؟ دین میں رہتا ہے کہ وہ کرتا رہے اس کو سزا نہ دیجیے. کہنے لگے نہیں اس کا مطلب نہیں ملوکیت کا دور تھا دے نہیں سکتے تھے. ان کا مطلب یہ ہے کہ دینی چاہیے. میں نے کہا یہ جعلی آپ نے مطلب کیا مگر ساتھ ہی پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ آ جائے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جائے. میں نے کہا قتل ہونا منظور کر لے گا وہ کون پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر سکتا؟ مولانا کو جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں ویسے اس کو رابطہ دے دیا کہ جو اللہ کی حدود ہے نا شراب پینا نماز چھوڑنا زنا وغیرہ کرنا یہ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے. یا ہدایہ میں دیکھ یہ ہو دار جس کا کہہ رہا ہے کوئی ملا پیر نہ بولا کہ کیا کر رہے اسلام کا مذاق اڑا رہے. اسلام میں حکومت باپ سے بیٹے کو ورثہ میں نہیں مل سکتی. اگر ایسا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد فرما جاتے. بتاؤ فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ یزید ان کو پلوں میں ڈالو. فاروق اعظم کہاں؟ بیٹا ان کا کون سا ہے؟ صحابی رسول عابد زاہد عالم ہزاروں حدیثوں کا راوی متقی. اگر حضرت عمر اس کو بناتے کیا اعتراض تھا؟ امت کہتی تھی کہ بنا دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بناؤ. کیسے طریقہ سے؟ 2 جواب دیے. پہلے تو کہا کہ بنو عدی جو میرا قبیلہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان میں سے حساب دے کر قیامت کو بری ہو جاؤں. اب میں اپنے خاندان کے اور کسی آدمی کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا. یہ تھی خلافت. اللہ کا خوف تھا کہ حساب دینا ہے. ادھر ہے کہ رشوت دو لاکھ روپے عبد الرحمن بن ابی بکر کو عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا ہم دین بیچے. اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں تاریخوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں مانا ڈنڈے کے زور سے اس کو. ادھر حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں یار میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا. اور عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو خلیفہ بناؤ جس کو طلاق دینی نہیں آئی. حیض کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دیجیے وہ حرام ہے. حضور کو پتہ چلا فرمایا طلاق واپس لے جب پاک ہوگی طلاق. اس کا حوالہ دیا طلاق دینا نہیں جانتا خلیفہ بند. یہ یزید سے بھی کیا گزرا تھا توبہ کوئی شرم کرو. مگر وہ خلیفۃ المسلمین تھے. انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو نہیں بناؤں گا. اس لیے آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں اور مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنا امیر خود منتخب کرنے کا موقع دیں. اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھیں. دھوکہ نہ کھائیں. ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں فوج کے ساتھ ہوتے ہیں مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں سب کچھ. یہ سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی لیکن بادشاہوں نے طاقت کے زور سے ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا. انگریزی دور آیا
جو پڑھے علماء تھے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں، یا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا یا 20 سال کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیے، کالے پانی میں مر گئے، باقی آرام سے ساتھ مل گئے، وہ قبول کر لیے۔ اس دور